السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم اقبال کے سلسلے میں آج ہمارے سکول میں پروگرام ہو رہا ہے، اس میں شمولیت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ عدالتوں سے لگے ہوتے ان کی وجہ سے مسلمانوں کا شریر میں پہلے آئے علامہ اقبال کی کہ آج ہم فلاں میں سانس لے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رہے تھے۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ ذوالفقار صاحب نے ان کے استاد میر حسن کا نام لیا ہے تو مجھے ان کے میر حسن کے نام سے ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ علامہ صاحب ایک دفعہ وہ حکے کے بہت شوقین تھے، حکا بہت شوق سے پیتے تھے اور تہمت باندھتے تھے، کرتا پہنتے تھے۔ تو علامہ صاحب ایک دفعہ خاموشی سے سنیں، علامہ محمد اقبال صاحب ایک دفعہ حکا پی رہے تھے اور کسی دکان پہ بیٹھے تھے اپنے کسی دوست کے پاس۔ ان کا ایک پاؤں اوپر تھا، ایک نیچے تھا اور اس میں جوتا پہنا ہوا تھا۔ جو پاؤں انہوں نے اوپر رکھا ہوا تھا اس میں جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، وہ نیچے تھا۔ وہ بیٹھے حکا پی رہے تھے تو دور سے تھوڑے سے فاصلے سے ان کے یہ استاد میر حسن گزر رہے تھے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ میرے استاد میر حسن جا رہے ہیں تو علامہ صاحب اسی وقت اٹھے۔ ان کو یہ ہوش نہیں رہا کہ میں جوتا پہن لوں، ایک پاؤں میں جوتا دوسرا پیر ننگا، ویسے دینے والا ہوں۔ ان کے لیے پہلے میں یہ شعر کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ باتوں سے پھول جھڑتے ہیں جب گفتگو کریں، باتوں سے پھول جھڑتے ہیں جب گفتگو کریں، اس گل کدے میں ان سا کوئی گل فشاں نہیں۔ اور نرم میٹھے لہجے والے، دل میں اتر جانے والی باتوں کرنے والے جناب محترم ڈاکٹر ظفر علی عباسی صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر ظفر علی عباسی صاحب۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام جناب چودھری عبدالغفور صاحب، پرنسپل سکول حاضہ، سرمایہ سکول جناب سرور ندیم صاحب، فخر سکول جناب ذوالفقار صاحب، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اس وقت ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ قبل ازیں اساتذہ کرام نے علامہ صاحب کی زندگی کے مختلف گوشوں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے، انتہائی مختصر ایک دو واقعات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بے شک۔ علامہ صاحب سے پوچھا گیا کہ علامہ صاحب، آپ نے یہ مقام و مرتبہ کہ حکیم الامت بنے ہیں، شاعر مشرق ہیں اور مصور پاکستان ہیں، ڈاکٹر ہیں، دانا ہیں، اتنے قابل ہیں، اتنی بکس لکھی ہیں، رائٹر ہیں، تو یہ آپ نے مقام و مرتبہ کیسے؟ یہ تھی کہ کوئی آپ واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیں تو ان کے چہرے کے آثار تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تو ان کے چہرے کے خد و خال بدل جاتے اور آثار اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ حضور کے ساتھ والہانہ محبت کی علامت تھی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں، ہماری والدہ فوت ہو گئی لیکن علامہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آتا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو آپ نے فرمایا جواب شکوہ کے اندر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو فالو کریں، جو وہ مشن لے کے آئے تھے اور جاری رکھنا چاہتے تھے. جیسے ظاہر خان صاحب نے کہا کہ اتحاد امت کے وہ قائل تھے اور امت کو مجتمع رکھنا چاہتے تھے. آج بھی اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں. اگر مسلمان ایک ہوتے تو آج اسرائیل فلسطین پہ کبھی حملہ کرنے کی جسارت نہ کرتا. وجہ یہی ہے کہ آج ہماری صفوں کے اندر انتشار و افتراق ہے. آج وہ اتفاق و اتحاد نہیں رہا. علامہ اقبال نے پاکستان بنتے وقت بھی سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کیا تھا، اس لیے پاکستان پر نتائج حاصل ہوئے. تو آج جب تک مسلمان متحد اور متفق اور مجتمع نہیں ہوں گے وہ اثرات پیدا نہیں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو علامہ اقبال اللہ علیہ نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ تمہاری خودی کا راز لا الہ الا اللہ تم پر ہے. لا الہ الا اللہ کو ماننے والے کبھی غیروں کے سامنے نہیں جھک سکتے. تو علامہ اقبال اللہ علیہ کے جو خیالات تھے ہمیں ان کو فالو کرنا. وہ دانا سبل ختم رسول مولا کوئی جس نے فروغ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب میں دعائے خیر کے لیے اور علامہ صاحب کے لیے دعا کے لیے میں حافظ منظور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کروا دیں. حافظ منظور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.